قبلکم، تم سے پہلے والوں کے لیے بھی روزے فرض تھے. روزے فرض کیوں ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. ہم اگر متقی نہیں بن رہے ہیں، تقوی اختیار نہیں کر رہے ہیں، پرہیزگاری کو ہم نہیں لا رہے ہیں، پھر تو ہمارے اندر رمضان کی اہمیت تھی ہی نہیں. تو پھر الوداع ماہ رمضان، یہ ایکٹنگ نہیں ہوئی؟ ایکٹنگ نہیں ہوئی. ہم کس ماحول میں پل رہے ہیں معلوم؟ رمضان میں ہر ایک دوسرے کے گھر کو افطار بھیجتا ہے. بھیجتے نہیں بھیجتے؟ یہ اسلام کا نظام ہے نہیں ہے. کیا سکھا رہا ہے اس سے اللہ تعالی؟ اسلامی ماحول کیا سکھا رہا؟ ہمارے اندر انسانیت ہے، ہمارے اندر پڑوسیوں کے حقوق ہیں. کیا ہے؟ ہم کس تہذیب کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم مغربی تہذیب کو دیکھ رہے ہیں، جہاں سورج ڈوب کر ہر بار یہ بتا رہا ہے یہاں کی تہذیب میں آؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ان لوگوں کی تہذیب کیا؟ انسانوں کو مار رہے ہیں بموں سے، انسانوں کو مار رہے ہیں اور انسانوں کی حیثیت نہیں سمجھ رہے. ان کے پاس جانوروں کی حیثیت. کس کی حیثیت ہے؟ جانوروں کی حیثیت ہے. اور مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ جانوروں پر رحم نہیں کرتے، اور وہ لوگ انسانوں پر رحم نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ اس تہذیب کے اندر ہیں. کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ زکات. زکات بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں. بندے کو اللہ یہ احساس دلانا چاہتا ہے مال تیرا ہے لیکن مالک تو نہیں، مالک اللہ ہے. اللہ حکم دیتا ہے تو نکالنا. اگر تیرا مال ہوتا تو تیرا آرڈر چل رہا ہے. اللہ کا آرڈر تو مال کس کا ہوا؟ اللہ کا آرڈر ہوا. پھر اس کے فوری 1 مہینہ چھوڑ کر حج کا موقع لانا. فرائض میں حج میں انسان کتنے کپڑوں پر رہتا؟ کتنے؟ 2 چادروں میں رہتا. کتنے؟ 2 چادروں میں رہتا. اللہ احساس دلا رہا ایسے ہی چادروں میں لپٹ کر اس دنیا سے چلا جائے گا، کچھ لے کر نہیں جائے گا. کچھ لے کر نہیں جائے گا. اسلام کی 5 بنیادیں بھی اٹھا لو، سب سے زیادہ اسلام ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے. کیا دے رہا؟ ٹریننگ دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. رب ہے، ربوبیت ہے، وہ تربیت کرتا ہے. لیکن ہم نے اس تربیت کو رواج میں ڈال دیے، عبادات میں نہیں لیے، اخلاقیات میں نہیں لیے. انسان کے لیے 3 چیزیں ضروری. پہلی چیز سے عمل بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اور 2 چیزوں سے عمل بڑھتا ہے. ایک چیز سے عمل بنتا ہے، 2 چیزوں سے عمل بڑھتا ہے. سمجھ میں بات؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے ایمان. کیا ہے؟ بغیر ایمان کے اگر ہم کتنا بھی عمل کر لیں وہ عمل رائگا ہے. اس سینے کے اندر ایمان کی روشنی ضروری ہے اور لازم ہے. اگر یہ ایمان کی روشنی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم کتنے بھی عمل کرو وہ ویسٹ، رائگا، بیکار ہے. اگر غیر کوئی اخلاق بتاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، حسن اخلاق والا کام کرتا ہے اور اپنوں کا ہمدرد ہوتا ہے، اللہ رب العزت عادل بھی ہے تو اس کا انصاف یہ کرتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھا ہے لیکن وہ عدل کرتا ہے. وہ بے ایمان والے کو بھی جو اللہ کی توحید کا منکر ہے، رسول کی رسالت کا منکر ہے، لیکن اس کے بھی اخلاق اگر اچھے ہوں، اللہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اس کے اس اچھے اخلاق کے بدلے اللہ رب العزت اس کا انعام اسے دنیا میں رکھ دیتا،
آخرت کے لیے نہیں رکھتا، جس کے سینے میں ایمان کے شعلے ہو، ایمان کی آگ ہو، ایمان کی روشنی ہو اور ایمان کی لذت ہو، ایمان کا مزہ ہو، ایمان کے جذبات ہو، ایمان کا چراغ جل رہا ہو، تو اس شخص کے نیک اعمال کو دنیا میں بھی عزت و اکرام سے نوازے گا، اور اس کا جزا اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے لیے بھی اٹھا کر رکھ دے گا۔ اور جو غیر مومن ہے، اس کے غیر مسلم ہے، اس کے عمل کا بدلہ اللہ قیامت کے بجائے یہیں پر دے دے گا۔ کیسے دے گا؟ مقبولیت، شہرت دے دے گا، مال دے دے گا، عیاشی دے دے گا، عیش و آرام دے دے گا۔ کیا دے دے گا؟ عیش و آرام دے دے گا۔ ختم۔ مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے اٹھا کر رکھ دے گا۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، انسان کے اس ایمان کے بدلے عمل بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ دوسری دو چیزیں ہیں۔ دوسری چیز اتباع سنت۔ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ ابن ماجہ حدیث کے 7 اہم کتابوں میں سے 6 اہم کتابوں میں سے سب سے لاسٹ جو آتی ہے، 6ٹھی کتاب، وہ کون سی ہے؟ ابن ماجہ۔ صاحب ابن ماجہ کے نزدیک سب سے اہم چیز جو تھی وہ اتباع سنت، اسی لیے اس کتاب کو ہی شروع کیے اتباع سنت سے۔ کس سے شروع کیے؟ اتباع سنت۔ بغیر اتباع سنت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اتباع سنت کے بغیر دین نہیں سمجھ میں آتا۔ اتباع سنت کے بغیر ہمیں اسلام کا وہ عمل، اسلامی عمل نہیں ہوتا، بدعت ہو جاتا، خلاف شریعت ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ اور رمضان میں اتباع سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی ایک چیز ہے، ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے بارے میں بھوکو نہ، میرے اور میرے صحابہ کے خلاف نہیں بھوکنا، عمل کرنا۔ ما انا علیہ واصحابی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو ہم ما انا علیہ واصحابی کی سنت کے مطابق 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، اصل چیز ہے انسان کا حسن عمل۔ کیا ہے؟ حسن عمل، اچھا عمل۔ اور تیسری چیز ہے اخلاص۔ پہلی چیز جس سے عمل بنتا ہے ایمان، دو چیزیں جس سے عمل بڑھتا ہے، ایک چیز اتباع سنت اور تیسری چیز اخلاص۔ اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کیا ہے قرآن میں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ آپ کو آزمائیں گے کہ کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہا، اکثر عملہ نہیں کہا قرآن۔ اگر زیادہ کوانٹٹی کی بات ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا آتا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا آیا ہے۔ اسلام کا کام کرتے ہیں تو خوبصورتی کے انداز میں کرنا چاہیے۔ رمضان کا آنے کی خوشی ہے تو اس کی خوبصورت یہ ہے، ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، وہ ایمان قرآن سے بڑھتا ہے۔ ہمارے اندر اتباع سنت آنا چاہیے، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے آتا ہے۔ ہمارے اندر اگر رمضان آتا ہے، اس کی خوشی آنا ہے تو اس کے اندر اخلاص آنا چاہیے، وہ اخلاص بھی اتباع سنت اور قرآن کی تعلیم سے آتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی چیزیں 3 ہیں، ایمان ہے، اتباع سنت ہے اور اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اب ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی مخلص نہیں تھے، روزوں میں افطار پارٹیاں کرنے میں بھی مخلص نہیں تھے، بیانات میں بھی مخلص نہیں تھے، روزے رکھنے میں بھی مخلص نہیں تھے۔ قرآن کی فکر ہر مسجد میں نہیں کی گئی۔ قرآن پڑھ لینا الگ ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں اللہ دین کو آسان بنایا، قرآن کو آسان بنایا، پھر یہ
فقہا ائمہ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے نہیں. کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑا دم چاہیے، بڑا زور چاہیے. کیا چاہیے؟ بڑی قوت چاہیے ذہن میں. آسان پڑھنے میں ہے، آسان پڑھنے میں رہ کر پڑھ نہیں رہے ہیں، بحث سمجھنے پر کر رہے ہیں. پڑھنے میں آسان ہے، پڑھنے رہے ہیں، بحث کس کی کر رہے ہیں؟ سمجھنے کی کر رہے ہیں. اخلاص ہے؟ اخلاص ہے؟ اخلاص نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ رمضان جانے کے بعد بھی صحابہ کو 6 مہینے غم رہتا، پھر رمضان ملتا ہے کہ نہیں کی. جو نفل فرائض کا ثواب دیتی تھی، جو اتقم من النار، یہ مہینہ کیا ہے؟ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. یہاں بھی رہ کر ہم جہنم سے، اللہ سے اس کا چھٹکارا نہ مانگ لیں. اتقم من النار، جہنم میں جانے کے سبب بننے والے کاموں سے توبہ نہ کر لے، پھر الوداع 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 الوداع. یہ کون سے نخرے؟ یہ تو مذاق ہو رہا نہیں ہو رہا، ایکٹنگ ہو رہی نہیں ہو رہی. ایکٹنگ. جو بھی الوداع الوداع کہتا ہے اس سے کہنا رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھے گا نا. رمضان کے مہینے میں ایک ایک آدمی 5 قرآن، 3 قرآن، 2 قرآن، اور رمضان کے بعد ایک رکوع بھی نہیں. رمضان میں گھروں کے اندر ترجمے کے ساتھ ریکارڈنگ سحری میں. رمضان کے ختم کے بعد ایک آیت بھی یاد نہیں کرتے، ایک مسئلہ بھی معلوم نہیں کرنا چاہتے، دین کے قریب بھی آنا نہیں چاہتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ حدیث شریف کیا ہے؟ خیر الاعمال، خیر الاعمال کیا ہے؟ ادوموہا، وہ بہترین عمل ہے جو جس کے اندر پابندی ہو، دوامت ہو. کیا ہو؟ دوام ہو. کیا ہو؟ بہترین عمل کیا ہے؟ دوام ہو. دوام کس کو بولتے ہیں؟ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اور مستقل ہو. ہمیشہ ہو، مستقل ہو. کرے عمل، بیٹھے قرآن پورا پڑھ دیے، رمضان کے بعد ایک رکوع بھی نہیں. رمضان میں صدقہ، رمضان کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں. رمضان میں مسجد میں ظہر کو گئے تو عصر تک باہر نہیں، اور رمضان کے بعد جمعہ کو نکلے تو جمعہ تک پھر اندر نہیں. رمضان میں ظہر کو گئے تو عصر تک باہر نہیں، اور رمضان کے بعد جمعہ کو نکلے تو جمعہ تک پھر اندر نہیں. الٹا معاملہ ہے نہیں. اور رمضان میں قرآن کھول کے بیٹھا تو 10 صفحے. رمضان گزر کے بعد ادب سے قرآن باہر. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رمضانوں میں سب کے جیبوں میں ٹوپی. رمضان گئے بعد ٹوپی الماری میں، جمعہ. پورے مسلمان اگر سر پہ ٹوپی سجا لے اور چہروں پر داڑھی رکھ لے، مسلمانوں کی تعداد معلوم ہو جائے، کسی سے کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی خود مسلمانوں سے اخلاق سے پیش آنا شروع کر دے گا. پورے مسلمان اسلام میں اتنے آ جائے، چہرے پر داڑھی رکھ لے اور سروں پر ٹوپی سجا لے، ہمیشہ خود بخود پورے اخلاق میں آ جاتے نہیں آ جاتے؟ کیا بولتا آپ کا ایمان؟ کیا بولتا؟ آتے نہیں آتے؟ کیوں آتے؟ ہم ایمان میں آگے رہتے. کیا آتے؟ ہم پورے مسلمان ٹوپی پہ رکھ لے. کوئی ٹوپی لگا کر شراب کی دکان میں جانے سوچتا؟ فلمی گھر میں ٹوپیاں لگا کے ٹھہر کے سگریٹ ہم پینے، ڈر ہوتا نہیں ہوتا؟ ٹوپی اور نماز، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ایک ایسی چیز ہے
जो बुरे कामों से रोकने के अंदर सबसे बड़ी ढाल है नमाज। जो 5 वक्त पूरे इखलास के साथ, पूरे ईमान के साथ, इत्तिबाए सुन्नत के साथ 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, कुछ भी न को करेंगे, ईमान के पूरे कामिल ईमान के साथ, पूरे इत्तिबाए सुन्नत के साथ, पूरे इखलास के साथ 5 वक्त की फर्ज पढ़ ले, कभी भी वो भटक नहीं सकता। और नमाज से दूर हो जाओ, भटकना शुरू हो जाते हैं। रमजान का ये आखिरी लम्हे चल रहे हैं, अभी भी अगर ईमान नहीं बना लिए कुछ भी नहीं। क्या है? रमजान में टीवी चैनल्स बन जाते, उसमें वो लोग मसाइल बोलने बढ़ जाते, लिपस्टिक लगाकर मोहतरमा खुद बेपर्दा, उन्हों मसले बोलेंगे, उन्हों नाकाम पढ़ेंगे और मसले बोलने, और उसके अंदर उलमा को बुला लेते, खुद की दाढ़ी साफ, खुद के टखनों से नीचे टाई लगाए हुए, गैरों की तहजीब को अपनाए हुए, वो दीन की बात करेंगे रमजान। फिर उसके बाद सब गायब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये रमजान का मजाक नहीं हो रहा, ये है अलविदा अलविदा। उसके बाद नाते पढ़ने वाले अलविदा अलविदा, उनके चेहरे खुद इस्लामी, उनके लिबास खुद इस्लामी नहीं। कौन कौम और मिल्लत को बताए? मुसलमान जिनको हिजाब का हुक्म है, मिन जलाबी बिहिन्ना, जिनके चेहरे ढाकने का हुक्म है, वो इस्लाम समझाने और इस्लामी रील बनाने के नाम पर इंस्टा और यूट्यूब पर भरे पड़े हुए हैं। ये गैर इस्लामी चीजें इस्लाम के कपड़े पहनकर मीडिया और सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गए, उलमा को मजबूरन आना पड़ा। इस्लाम के मुखालिफ फिरके जब सोशल मीडिया पर आने लग गए और वो इस्लाम का लिबास पहनकर मुसलमानों को बहकाना शुरू कर दिए, और इससे बड़ा मैदान इस वक्त, इस मैदान को बनाने के लिए मुसलमानों को इस मैदान में, उलमा को इस मैदान में, मुफ्तियों को इस मैदान में आना पड़ा, वरना आने की जरूरत थी। और मुसलमानों का एक अक्सर तबका मसाजिद से कटकर शोहरत याफ्ता उलमा को इस्लामी बेस बनाने की कोशिश कर रहे, नहीं बना रहे इस्लामी। आज ही एक सबसे मशहूर आलिम दीन यूट्यूब चैनल के एतबार से, और दुनिया पूरी जानती है, सवाल किया गया, आलिम बड़े बाप के दर्जे में गैर महरम के सर पे हाथ रख सकते ना? उन्होंने रखते ना, बाजू बिठा लेते ना? हकीकी दीन क्या है, इस्लाम क्या है, बोलने के लिए दीगर को भी आना पड़ा है। इस्लाम क्या है बताने, बातिल फिरके जितने हैं सब चैनल बना लिए, सब चैनल बना लिए। एक आलिम दीन बता रहे थे, उनकी बड़ी अच्छी नजर है, इंटरनेट पर वेबसाइट इस्लाम दुश्मन ताकत, इस्लाम दुश्मन ताकतों के 3000 या 5000 की तादाद बता रहे थे। इस्लामी वेबसाइट्स के नाम पर वो लोग अपने वेबसाइट चला रहे हैं। बताओ कैसी बात आ गई? आई नहीं आई? अब लोग पूरे स्टेटस क्या रखना शुरू कर दे, अलविदा अलविदा के। अलविदा का इतना गम है तो फिर उन्होंने स्टेटस तक का सोचते नहीं थे, अलविदाई में रहते थे, अलविदाई पर रील्स बना रहे हैं। झूठ है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात में लिखे हैं, ये अलविदा अलविदा बोलकर जो बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। रमजान को लेकर भी गेम खेल रहे। अलविदा अलविदा
افطار میں اللہ کو اللہ اللہ نہیں پکارے، لیڈراں پالیٹیشن بنے، اب بعد میں الوداع الوداع، کیا ہے؟ الوداع الوداع۔ بتاؤ رمضان کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں ہم لوگ جو ہر تراویح کے بعد جمع ہو کر قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی فکر جو رکھتے تھے اور جو کر رہے تھے، اس قرآن کی قربت کو آنے کو اللہ رب العزت ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور قبر کی روشنی کا سبب بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان نیک اعمال میں جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان خطاؤں کو اس کے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور ٹوٹی پوٹی جو بھی خدمات ہوئے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔